الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، کئی بیانات آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کی تفہیم کے سلسلہ میں کافی معروضات عرض کر دی گئیں، جن میں صراط مستقیم کے 4 مصداق مفصل طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ صراط مستقیم کا ایک مصداق قرآن، دوسرا مصداق توحید، تیسرا مصداق سنت اور چوتھا مصداق اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور راستہ۔ ان سب عنوانات پر حسب ضرورت بعض ضروری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اور ان کا آپس میں تعلق اور ربط بھی میں نے ذکر کر دیا کہ اصل تو صراط مستقیم والی راہ وہ قرآن ہے، تو قرآن کریم سب کا سب اس کا موضوع توحید ہے، تو اس لحاظ سے صراط مستقیم کا موضوع اور مصداق توحید بھی بنتا ہے۔ پھر توحید پر عملی زندگی میں انسان کیسے چلے گا، اپنی خوشی غمی، اپنے احساسات جذبات کو کس طریقے اور کس کیفیت سے توحید پر رکھے گا، تو اس کے لیے سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کا اسوہ حسنہ، تو اس لحاظ سے صراط مستقیم کا مصداق سنت بن گئی۔ اور سنت کی تشریح، سنت کی تفہیم اور معیار وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ معیار حق، معیار ایمان،
اور کتاب و سنت کے فہم کی سپیشل گارنٹی شدہ کسوٹی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس لحاظ سے صراط مستقیم کا مصداق ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ کا منہج، ان کا راستہ، اور صراط مستقیم کا ایک پانچواں عام مفہوم ہے، اور اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں راہ اعتدال. راہ اعتدال، اعتدال اور معتدل، یہ لفظ بھی آج کل کے زمانے میں بدنام ہو چکا ہے کہ معتدل کس کو کہتی ہے، اعتدال کس چیز کا نام ہے. تو اس کے مفہوم کو بھی ایسے مشتبہ بنا دیا گیا جیسے کچھ زمانے سے آپ سنتے آئے ہیں دہشت گردی کا مفہوم. نہ دہشت گردوں کو پتہ ہے اور نہ ان کے سرپرستوں کا پتہ ہے بھئی دہشت گردی کہتے کس کو ہے. تشدد کس کو کہتی ہیں، اس کا مفہوم بھی متعین نہیں ہوا. اسی طرح اعتدال، اس کو سیٹ کرتے ہوئے اس کو ادھر رخ صحیح کرو. اعتدال کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال کا لفظ ہے عدل سے، اور عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور انصاف کہتے ہیں یہ نصف سے ہے. نصف کرنا، 100 کو نصف کریں تو کتنا ہوگا؟ 50. اگر کوئی نصف کرتے ہوئے 51 کہہ دے، انصاف نہیں ہوگا نا، نصف نہیں ہوگا. 49 کہہ دے تب بھی نصف نہیں ہوگا. نصف نہ اوپر بڑھے نہ کم ہو، نصف اس کو کہتی ہے. عادل اور اعتدال، شریعت میں عدل و اعتدال کا بھی اصل مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہی اس کو دیا جائے، اس کے حق میں کوتاہی نہ کی جائے، تقصیر نہ کی جائے. اس اعتدال کے مد مقابل لفظ بولتے ہیں غلب. غلب، اور غلب کے ساتھ، غلب کا مفہوم 2 لفظوں میں آتا ہے، افراط اور تفریط. افراط کو بھی غلب کہتی ہے، تفریط کو بھی غلب کہتی ہے. افراط کا معنی کسی چیز کو مرتبے سے بڑھا دینا، اور تفریط کا معنی کسی چیز کو اپنے رتبے سے گھٹا دینا، گرا دینا. تو غلب کے اندر دونوں جانبیں ہیں کہ مرتبہ سے بڑھا دینا یا گرا دینا. تو غلب جو ہے یہ اعتدال کے خلاف ہے. اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم،
اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ اختیار کرو، لا تغلو، غلو نہ کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچ کے رہنا۔ ان من کان قبلکم ہلاک بالغلو، تم سے پہلے جتنے تباہ اور برباد ہوئے اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو وہ بالغلو، غلو کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سیٹ نہیں ہو سکتا۔ غلو کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ تو اب میرا خیال ہے اعتدال کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ آج کل چونکہ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال کہتے ہیں خیر صلاح آج کل کے عرب میں۔ تا کیڑی گل ہے خیر صلاح؟ اعتدال کا معنی یہ کر دیا گیا کسی کو کہنا کچھ نہیں، فلانا آدمی بڑا معتدل ہے جی۔ کیا معنی معتدل؟ یعنی مذہبی بے غیرت ہے، اس میں مذہب دین کی غیرت نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی دلہ، مذہبی بے غیرت۔ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا معتدل ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، یہ معتدل۔ درس قرآن میں بھی بیٹھتا ہے، چلا بھی لگا کے آ جاتا ہے، یہ کون ہے؟ معتدل ہے۔ اور توحید کا باز ہو وہاں پر بھی خوش ہے، اور 11ویں کی مجلس ہو وہاں پر بھی سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے کہ آپ وہ بڑا معتدل ہے، کسی کو کچھ کہتا نہیں۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ معتدل دھیا دیا پتر ہے، شریف مولوی ہے، بڑا نیک مولوی ہے، بڑا متقی مولوی۔ جی دلیل؟ آج تک ہم ساری زندگی اس کے پیچھے جمعے پڑھتے رہے، اس کی تقریریں سنی، کسی کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ہے آج شرافت کا اور اعتدال کا معیار جو لوگوں نے سمجھا۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن مقدس اور پیارے پیغمبر کی تعلیم اس کا نام رکھتے ہیں مداہنت، مداہنت۔ اور اللہ نے فرمایا بدو لو تدہنو فیدہنون، مداہنت کہتی ہے دوہن سے ہے تیل لگانا، عربی میں دوہن تیل کو کہتی ہے۔ اور مداہنت، مداہن وہ ہے جو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو۔ یہ لفظ تو سمجھتے ہیں، چکنی چپڑی، چوپڑیاں گلنا، رکھیاں نا، تھوڑا تیل لگاؤ، گھی لگاؤ، تھوڑا سا پراٹھا کر دو اور اس کو چوپڑ کے لے آؤ، باتیں پھیر کے لے آؤ، میٹھی میٹھی باتیں۔ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو شریعت کہتی ہے مداہن۔ اور فرمایا میرا پیغمبر بدو، یہ سارے مشرک یہ چاہتے ہیں، بدو ان کے دل سے محبت کرتی ہیں، چاہتے ہیں لو تدہنو، کاش ہائے کدے مسئلہ تھوڑا جیا ڈھلا کرتا، لو تدہنو کہ آپ تھوڑا سا مسئلہ نرم کر دیں، فیدہنون
تو یہ تو پہلے دشمنی میں نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن سختی نہ کر، لے جا تھوڑا نرم کر دے، مسئلے تے تھوڑا تیل لا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج کی دنیا جس کو معتدل کہہ رہی ہے، آج کی دنیا، آج کا عرب جس کو شرافت اور تقوی کہہ رہی ہے، شریعت میں اس کا نام مداہنت ہے، اور مداہنت کہتے ہیں مذہبی بے غیرتی کو، جس کے مذہب میں غیرت نہ ہو، جس کے عقیدے میں غیرت نہ ہو، جس کے مسلک میں تسلب نہ ہو، ایمان کی غیرت نہ ہو۔ تو جیسے ایمان ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی غیرت بھی ضروری ہے۔ بے غیرت ایمان کام نہیں آتا، غیرت والا ایمان کام آتا ہے۔ اللہ سب کو نصیب کر دے۔ ایسے ڈٹ جانا، ایسے پکا ہو جانا، تو یہ اعتدال جو شریعت کہتی ہے، اعتدال عبارت ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں صرف حوالہ دوں گا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن والا۔ کون سا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اعتدال والا راستہ کون سا ہوگا؟ قرآن والا۔ سیدھا راستہ وہ ہے توحید والا۔ صراط مستقیم کا مصداق میں نے کیا ذکر کیا؟ توحید۔ جو پرانے پڑھ رہے ہیں جمعے، ان کو بولنا چاہیے توحید۔ تو رائے اعتدال کیا ہوگی؟ توحید۔ رائے اعتدال توحید، شرک اعتدال نہیں، نرا ضلالے۔ رائے اعتدال توحید، اور رائے اعتدال سنت۔ بدعت یہ رائے اعتدال نہیں، اس لیے ضلالت ہے، اس لیے یہ ضلالت ہے۔ اور ضلالت کا معنی ہوتا ہے راستہ بھول جانا۔ عربی میں ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ راستہ بھول جانا۔ ضال کے 7 معنی، لیکن ایک معنی جو معروف ہے وہ ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سیدھا راستہ بھول جانا۔ تو بدعتی کو کیا کہتے ہیں؟ ضال، ضاد کے ساتھ، ضال۔ اور مشرک کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ضال۔ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ضلالا بعیدا شروع کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا، ان بے شک، انا کا معنی، انا کا معنی بے شک۔ جب آپ بے شک کہتے ہیں نا، کچھ منافقین کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جی یہ کہتی ہے بے شک، تو ان کا جن کو شک نہیں انہوں نے کہنا ہے بے شک، اور جو بے ایمان شک والے ہیں انہیں ساری زندگی شک ہی رہے گا۔ تو انا کا معنی اور اونچا کہو، منافق کو جلانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ انا کا معنی بے شک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ،
شرک کیا جائے، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، مجہول ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یا کرے کون اس کا ذکر نہیں کیا، کرے کون، مولوی کرے تو بچ جائے، پیر کرے بچ جائے، کوئی چودھری کرے بچ جائے، نہیں، فاعل نہیں ذکر کیا، کوئی بھی کرے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تمہارے ذہن میں مولوی، مفتی، پیر اور 18 نبیوں کا نام لے کر باقیوں کا اجمالاً تذکرہ کر کے قرآن نے حکم لگایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور خاتم المعصومین وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کے اس مضمون کو ذرا ذہن میں رکھو، فرمایا میرا پیغمبر والا قد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، تجھے بھی واش گاپ الفاظ میں بتا دیا، پچھلوں کو بھی بتا دیا، کون سا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، لیحبطن عملک، اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے جہاں فاعل نہیں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے نیچے جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ آگے مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جس نے شرک کیا وہ ہو گیا ضل، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، بھول گیا، بھولی پائے گی، راستہ بھول گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اور ہٹا کیسے؟ ضلالا بعیدا، ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا آدمی بھول جائے، 26 نمبر کا راستہ کوئی بھول جائے، ترنول سے آئے اور یا ادھر سے آئے، لنک روڈ آئے، یہ تو ہے تھوڑا بھولنا، اور یہ کون ہے؟ ضلالا بعیدا، یہ ایسا دور کی گمراہی میں جا پڑا اور دور کا راستہ بھولا کہ کبھی پھر جنت والے راستے پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ضلالم بوں بندہ بھولی پائے گیا، ضلالم بعیدا۔ خیر وہ آیت تو آپ سب کو یاد ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، میں صرف بتا رہا ہوں کہ مشرک کو کہتے ہیں گمراہ، گمراہ، ضال، راہ گم کرنے والا، اور وہ راہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اسی طرح بدعتی، گمراہ، اس کے لیے لفظ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلال، گمراہی ہے، وہ بھی راستہ گمراہی، راستہ بھلانے والی۔ تو راہ اعتدال توحید، اور غلب شرک ہے۔ راہ اعتدال قرآن، غلب ملا کی کتابیں، مولویوں کی من گھڑت روایتیں، راویوں کی گپیں، کذاب، شتام، متعصب، بدعتی راویوں کے بکواسات اور ان کی گپیں جو قرآن کے مد مقابل، وہ سب کے سب گپوٹیشن،
وہ ہے گمراہی کا راستہ اور غلو کا راستہ اور اعتدال کا راستہ قرآن والا ہے. اعتدال کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے. اپنے اپنے بزرگوں کے طریقے، اپنے اپنے پیروں کے طریقے، اپنے اپنے اکابر کے طریقے، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں اور غلو کے راستے ہیں. اعتدال والا راستہ وہ ہے صحابہ کا راستہ. تو صراط مستقیم کا ایک مصداق ہے راہ اعتدال. میں اعتدال کا معنی سمجھا رہا تھا کہ اعتدال کے مد مقابل غلو ہے، حد سے جا بڑھ جانا یا حد سے کم کرنا. اس کی مثال آپ کے سامنے عیسائیت ہے اور یہودیت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی غلو میں شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا. اور کئی نے کہا کہ اللہ مسیح کی شکل میں آیا اور کئیوں نے کہا کہ اللہ مسیح کے اندر حلول کر کے آیا. اور کئی عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی الوہیت کے اوصاف حضرت عیسیٰ کو عطا کر دیے، الوہیت کی پوشاک پہنا دی. تو یہ وہ طریقہ تھا کہ پیغمبر کے بارے میں غلو کر کے پیغمبر کو الوہیت کے ساتھ ملا دیا. اور اس کے مقابل یہودی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کے لیے ایک شریف آدمی ہونے کا بھی انکار کیا یہودیوں نے. اور حضرت عیسیٰ پہ طرح طرح کے بہتان لگائے، الزامات لگائے. تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تفریط کا، کہ نبوت بھی نہیں مانی. اب آیا اسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جواب دیا. عیسائیوں کو جواب دیا، عیسائیوں حضرت عیسیٰ نہ اللہ ہے نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ کے اوصاف سے متصف ہے، نہیں. ان ہووا الا عبد، ان ہووا الا عبد، نہیں عیسیٰ بیٹا مریم کا مگر عبدن، مگر عبدن، ایک ذرہ کے مالک بھی نہیں. عبد کا معنی من لا یملک شیئا، عبد کہتے ہیں جو اپنے بال کا مالک بھی نہ ہو. یہ تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انکار کر کے دیکھو. کوئی پیر میں اگر ہو نا طاقت تو کلپ لگانا چھوڑ دے، ان سفید بالوں کو ہی ذرا کالا کر کے دے دے. کوئی دم، کوئی پھوکا، کوئی تعویذ 5 کلو کا بیٹا تو دے سکتا ہے معاذ اللہ، اور یہ جو بال ہے اس کو کالا کیوں نہیں کر سکتا؟ آج تک کوئی ٹوٹکا سنا ہے کہ پیر نے فلانی جگہ پہ پیر ہے جناب تعویذ دیتے ہیں بال کالے رہ جاتے ہیں اور سفید ہوتے ہی نہیں، یا کسی کو کہہ رہے شو سارا سر کالا، داڑھی کتنی آپ کوشش کرتے ہیں کالا کرنے کی. تو جو چٹے بال نو کالا نہیں کر سکتا، یہ 5 کلو دا پتر کتھوں دے سی؟ بیٹا کہاں دے گا؟ وہ پیر خود بھی مہندی لگا کے بیٹھے، کلف لگا رہا ہے، اپنے بالوں سفید کو بھی کالا نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں عبد، جو کسی چیز کا مالک بھی نہ ہو، ککھ دا مالک بھی نہ ہو. فرمایا ان ہوگا، عیسائیوں تم کہتی ہو مشکل کچھا حاجت روا الہ، جو صفات الوہیت سے متصف. فرمایا نہیں، حضرت عیسیٰ تو اپنے بال کے مالک بھی نہیں. عیسائیوں کے غلو کا جواب دیا.
اور یہودی کہہ رہے تھے یہ تو اولاد ہی ناجائز ہے، نسب ہی نہیں، فلاں ہی نہیں. ان کو جواب دیا ان امنا علی، ان امنا علی، میرے انعام ہوئے حضرت عیسیٰ پہ. منعم علیہ بندہ ہے، عام آدمی نہیں ہے، عبد پریشان والا عبد، مقام والا عبد، نبوت والا عبد. قرآن نے ہمیں راستہ دیا. وقت بڑا مختصر ہے، میں آج اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں ضروری باتیں عرض کر کے. تو ایک لین دی، انہوں نے الہ کہا، اس کی بھی نفی کی. دوسری پارٹی نے نبوت کا بھی انکار کیا، ان کو بھی جواب دیا. آج دیکھ لیں امت میں جو تفرقہ بازی ہے وہ اسی غلوب کی بنیاد پہ ہے. یہود اور نصارہ کی وہی مشابہت وہی ہے. اس لیے فرمایا ہر نماز میں دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب علیہم. بعض علماء نے کہا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، ضالین سے مراد نصارہ اور عیسائی ہے. ایک قول ہے مفسرین کا، اگرچہ ہمارے ہاں آیت اپنے عام مفہوم پر ہے لیکن وہ اس کے ذیل میں درج ہے. تو حاصل کیا نکلے گا پھر کہ اللہ رائے ایک پر قائم رکھنا، یہودیوں کی طرح تفریق سے بھی بچا لینا، عیسائیوں کی طرح افراط سے بھی بچانا، افراط کرنے والوں سے بھی بچانا، تفریق کرنے والوں سے بھی بچانا. اس امت میں سب سے پہلا فرقہ واریت کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی، جو یہودیت سے آیا. یہ مضمون آپ نے سنا ہے، اس لیے میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. اور عبداللہ ابن سبا سے مذہب اہل تشیع جو آج تمہارے سامنے موجود ہے، یہ عبداللہ ابن سبا کا کارنامہ ہے. مذہب اہل تشیع، کیا لفظ ہے؟ اہل تشیع نہیں ہے، یہ لفظ ہوتا ہے اہل تشیع. یہ اسی یہودیت سے آیا. اب دیکھو ان میں افراط اور تفریط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ بنا دیا، مشکل کشا، حاجت روا. اور جب کہتے ہیں نا مولا علی تو یہ معنی لیتے ہیں، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، معاذ اللہ. الوہیت کا مقام دیا. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق انبیاء سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھا کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. ایک طرف یہ عیسائیوں والی رگ کہ بڑھایا مرتبہ سے، اور دوسری طرف ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کا بھی انکار کر دیا. ان کو مسلمان ماننے سے بھی انکار کیا. تو یہ یہودیوں والی رگ گئی، وہی تفریط والی رگ کہ حضرت علی، حضرت حسن حسین کو الوہیت سے جا ملایا، اور اصحاب ثلاثہ اور باقی صحابہ ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا. تو پورا افراط بھی تفریط بھی اسی سے شروع ہوئی. اور اس بات کو غور سے سنتے آنا، لیکن اہل سنت نے کیا کہا؟ اصلی اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. گزشتہ جمعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اہل سنت ہوتا کون ہے. ما انا علیہ با، یہ اہل سنت ہے. اہل سنت نے کہا کہ ابو بکر و عمر عثمان کا ایمان ماننا بھی ایمان ہے.
اور حضرت علی کو اللہ کا بندہ، پیغمبر کا صحابی، داماد رسول مان کر اس نسبت کی عزت کرنا، اس کا نام بھی ایمان ہے۔ ہم نے دونوں صحابہ سب کو مانا، حضرت علی کو مانا رضی اللہ تعالی، لیکن مانا چوتھے درجے میں۔ امت میں سب سے پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا، اور یہ حضرت علی خود فرماتی ہیں، پھر حضرت عمر کا، پھر عثمان کا، اور پھر حضرت علی المرتضی کا۔ ہر ایک کو اپنا مقام دیا۔ اسی طریقے اہل بیت کا معاملہ آیا۔ اہل بیت کا مصداق میں بتا چکا ہوں، پیغمبر کی ازواج مطہرات یہ قرآنی اہل بیت ہیں۔ پیغمبر کے نسبی رشتہ دار جن کو ایمان کی توفیق ہوئی وہ نسبی اہل بیت ہیں، اور پیغمبر کا مسئلہ ماننے والے، قیامت تک مشن کے خادم، وہ نبوت کے اہل نبوت اور نسبت نبوت کے، مشن نبوت کے اہل بیت نبوت میں آتے ہیں۔ تو اہل بیت کا معاملہ آیا، اس میں بھی انہوں نے غلو کیا، 4 کو اہل بیت قرار دیا اور باقی سب کا انکار کر دیا۔ ازواج مطہرات کا انکار کیا، ایک حضرت فاطمہ کا نام لیا، پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا بھی انکار کر کے، آگے ان کی اولادوں کا بھی انکار۔ یہ کیا ہے؟ افراط و تفریط۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، صراط مستقیم نام ہے راہ اعتدال۔ راہ اعتدال، صحابہ، اہل بیت، جس کا نام بھی آئے، ایمان کا مقام یہ ہے کہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہو، مٹھاس معلوم ہو، اور ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے نبی کے صحابہ کا نام آئے، پیغمبر کے رشتہ داروں کا نام آئے، پیغمبر کی ازواج مطہرات کا نام آئے، تو یہ نعمت اللہ نے دی ہے حقیقی اہل سنت کو، جو ما انا علیہ و صحابی کے منہج پہ ہیں، ان کو دی ہے۔ اور اسی طریقہ سے آگے مسئلے چل پڑے۔ پھر امت میں 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ وہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، مشکل کتاب ہے، اور قرآن آیا ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، دہاڑیاں کرنے کے لیے، اس کے لیے قرآن ہے۔ اس نے جہاں تک قرآن کو معطل قرار دے دیا، اور دوسری پارٹی وہ نکلی پرویزیوں کی، نیچریوں کی۔ انہوں نے قرآن کو بچوں کی کتاب بنا ڈالا، کہ جس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، نہ عربی گرامر سے واقف، نہ عربی بلاغت سے واقف، اور جو کچھ اردو میں دیکھا اور جو اس کے ذہن میں بات آئی، اس کو اس نے اللہ کی ذمہ لگا کے ہر ایک کو کھلی اجازت دے دی، اور جو جس کے ذہن میں آئے اسی کو مراد الہی قرار دے دیا۔ یہ بھی گمراہ، وہ بھی گمراہ، آج تک اسی طرح ہے۔ یہ باطنیہ فرقہ سے کام شروع ہوا، امت میں ایک گمراہ فرقہ گزرا، انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن کے جو معنی سمجھ آ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں، ان کو تو امام ہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اسی سے آگے اصول کافی میں لکھا ہے کہ قرآن کا فہم یہ امام زمانہ ہی سمجھ سکتا ہے قرآن کو، امام کے بغیر قرآن سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اسی چیز کا آگے لکمے بنے، کسی نے کہا اکابر، کسی نے کہا پیر، کسی نے کہا گدی نشین، یہ لائن چل پڑی۔ اور دوسری طرف وہ نیچری شیطان اور پرویزی، انہوں نے اپنے
بلکہ تابع قرآن مقدس کی من مانی تفسیریں کی اور تحریفیں کی، اور جو ان کے ذہن میں آیا یا لغتیں لے کر بیٹھ گئے اور لغت کی ڈکشنریاں لے کر بیٹھ گئے اور اپنے فہم کو قرآن قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اہل سنت جو حقیقی اہل سنت ہے، رائے اعتدال یہ ہے کہ سب سے اول حجت اللہ کی کتاب ہے، سب سے اول برہان اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مقدس کا معنی اور مفہوم جس طرح قرآن لفظوں کا نام ہے، اسی طرح قرآن معنی کا بھی نام ہے۔ قرآن کہتے ہیں النظم الدال علی المعنی، وہ نظم جو معنی پہ دلالت کرنے والی ہے، بامعنی نظم۔ تو قرآن کے لفظ جس طرح محفوظ ہیں 14 صدیوں میں، اسی طرح قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن کا معنی وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا، وہی کریں گے جو تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اور وہ معنی سمجھ آنے والا جہاں تک عقائد کا مسئلہ ہے اور نظریات کا مسئلہ ہے، اس کو تو قرآن مقدس نے قابل تفسیر چھوڑا ہی نہیں، ایسا بیان کر دیا کہ کسی دوسرے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور جو قرآن کے وسیع و عریض علمی مقام ہے، اس کی دقت ہے، اس کے نکات ہیں، اللہ نے اس کو ایسا گہرا کر دیا کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا، جتنی قابلیت ہوگی، وہ قرآن کے موتی قیامت تک نکالتا رہے گا۔ لیکن جو عقائد کا حصہ ہے، جس پہ مدار ہے نجات کا، ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو اللہ نے ایسا عام فہم کر دیا کہ دیہاتی بھی سمجھے، شہری بھی سمجھے، پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی سمجھے، اور ان پڑھ گدھا ریڑھی والا بھی اس مسئلہ کو سمجھ لے۔ تو اصل راہ اعتدال یہی تھی۔ قرآن کا مقصد ایمان کی اصلاح تھا، عقائد کی اصلاح تھا۔ اپنے اس موضوع کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم، ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور بہت آسان کیا۔ کس کے لیے؟ لِلذِّكْرِ، سارے پڑھو، کس کے لیے؟ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اس لیے میں آج یہ کر رہا تھا، عقیدہ قرآن سے لیں گے اور فہم اور معنی پیغمبر کے صحابہ سے لیں گے، کسی آج کے ملا کا معنی نہیں لیں گے، کسی 14ویں صدی کے سکول فیل ماسٹر اور ڈاکٹر اس کا معنی نہیں لیں گے، معنی لیں گے جو 14 صدیوں سے محفوظ آ رہا ہے، اور ہر دور میں ایک ہی معنی ہوتا رہا۔ قرآن مقدس دیکھیں، جب محفوظ ہونے کا ذکر آیا نا، یہاں آیت پہ بھی غور کرو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور وہاں پر کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، القرآن کا لفظ نہیں آیا، کیا؟ الذکر، اور یہ ہے للذکر، وہ ہے الذکر۔ اور ایک اور مقام ہے انہو لذکر اللہ کا، میرا پیغمبر یہ قرآن تیرے لیے بھی مسئلے کا بیان ہے، نصیحت کا بیان ہے، مسئلے کا بیان ہے۔ انہو لذکر اللہ، الذکر للذکر، ھذا ذکر مبارک، تو اصل ذکر ہے ہی قرآن۔ آج کل لوگوں نے تمہیں کہاں لگائے مجلس میں ذکر جاری کرو نا جی، یہ ذکر، وہ کلمہ سیدھا پڑھتے ہی نہیں سمجھ کے آئے گا۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، مبارک ذکر قرآن ہے، نصیحت یہ قرآن ہے۔ تو میرا بھائی غلوب سے بچ، قرآن مقدس کو حجت مان، اور قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے نہ کر، معنی مفہوم وہ کر
جو پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ کے واسطے سے 14 صدیوں میں متفق علیہ معنی ہے، اپنی طرف سے معنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، میں نے بڑا غور کیا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، انہوں نے ہمیں بھی تانا دینا شروع کیا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے، قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنا کرتی۔ میں نے بڑا غور کیا، 21 سال تک میں غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے ایک بھی ایسی آیت نہیں ملی کہ اس کا ہم معنی کریں اور وہ ہمارا کیا ہوا معنی ہو، 14 صدیوں میں وہ معنی نہ کیا گیا ہو۔ پوری چیلنج اور تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی مقام پہ ایک ایسی آیت کی کوئی آدمی نشاندہی کرے کہ جس کا ہم معنی کریں اور وہ معنی 14 صدیوں میں موجود نہ ہو، ایسی ایک آیت بھی موجود ہو۔ اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا اپنی طرف سے معنی کرتی، ان کا میں بتا دیتا ہوں، حیات شہداء والی آیتیں وہ معنی کرتی ہیں کہ شہید چونکہ قتل جسم تے زندہ بھی جسم، ہم کہتے ہیں لاؤ ایک صحابی پیش کر دو، ایک تابی پیش کر دو، تبا تابی پیش کر دو، کوئی مسلم مفسر پیش کر دو جس نے یہ معنی کیا ہو کہ چونکہ قتل جسم تے زندہ بھی جسم جو تم کرتے ہو، اور اس مقام پہ تانا ہمیں دیتے ہو، اور ہم وہ معنی کرتے ہیں جو پیغمبر نے معنی کیا، اور 40 احادیث میں آیا، پیغمبر کے صحابہ نے معنی کیا، تابعین نے معنی کیا، حتیٰ کہ ہم اس کے کہلوانے کے قائل نہیں دیوبندی تے بریلی، لیکن تو دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھاتا ہے، اپنی دکانیں چمکاتا ہے۔ دیوبند کا بانی نانوتوی صاحب حضرت نانوتوی نے بھی وہ معنی کیا جو ہم قوم کے سامنے معنی کرتی ہے۔ تجھے تو جہاں حضرت نانوتوی بھی چھوڑ گئے، جو دیوبند کے بانی ان کو مانتا ہے، اٹھا حجم باربعین، حضرت نانوتوی نے صاف لکھا، قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے، جسم شہید کا مردہ، یہ لفظ بولا مردہ ہے، اور ساتھ لکھا اربعہ شہداء اور مومنین کا ان اجسام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہی بات علامہ انور شاہ صاحب نے لکھی مشکلات القرآن صفحہ 13 پہ، مانا حیات نس کہ تعلق روح بدن است بدر قبر تعلق روح بدن اصلا نیست۔ حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہو، اور در قبر، قبر کے اندر روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ مشکلات القرآن ہے، اگر وہ نہیں مانتا شاہ عبدالعزیز نے کیا، تفسیر عزیزی اٹھا یہی معنی کیا، ہمیں دیتے ہیں تانا، یہ معنی اپنا کرتے ہیں جی، ہم جو معنی کر رہے ہیں یہ معنی 14 صدیوں سے آ رہا ہے کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ جنت الفردوس کی، جنت کی زندگی قیامت تک شہید کی روح جسم میں آتی نہیں، اور یہ جسم کب زندہ ہوگا؟ شہید کا بھی قیامت والے دن، قیامت کے دن روح آئے گی۔ یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، مفسرین میں ابن جریر کو لے لو، ابن جریر سے لے کے روح المعانی تک سب نے، حتیٰ کہ جہاں بابا سیوطی بھی کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار شہیدوں والی ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح جنت میں زندہ ہوتی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں معنی اپنا کون کرتا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی
अपना हम उस पे लानत करते हैं जो कुरान की तारीफ करे और कुरान के माने बदले। अब तुमने माना किया कत्ल चूके जिसम ते जिंदा भी, ऐ माना सानू चाहिए जरा कट। ये माना पैगंबर ने किया, सहाबा ने किया, ताबीन ने किया, तबा ताबीन ने किया, जुरत से बोलो किसी मुफस्सिर ने किया नहीं। पीछे एक इज्तिमा पर मैंने कह दिया, मेरी आदत नहीं है, मैं बयान कुछ और कर रहा था। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतालिक बताना चाहता था, तो दरमियान में एक बात निकल गई कि मैंने कहा कि मैंने तकरीबन 450 तफसीरें देखी है। मौलवियों के पेट में बड़ी पीड़ पड़ी, क्योंकि इन बेचारों ने 400 देखी हूं तफसीरें, इन्हें नाम ही नहीं आता। अगर सारी जिंदगी रट्टे लगे तो 400 तफसीरों का नाम ही मेरा ख्याल है ये नहीं पढ़ सकेंगे, वरना नाम पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। तो बड़ा जी 400 तफसीरें हैं कहां? मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं आपको दिखाऊं कहां है। इनको यह भी नहीं पता कि 400 तफासीर में एक तो है हकीकी आल सुन्नत की तफासीर, उसके अलावा जितने मज़ाहिब बातिला हैं उन्होंने भी तफसीरें लिखी है। बरेलवियों की तफसीरें हैं, ज़ियाउल कुरान है, तिबयानुल कुरान है, नईमी है, नईमी 2 है, एक नईमुद्दीन मुरादाबादी की, एक अहमद यार गुजराती की, 22 जिल्दों के करीब वो है, सईदी है, काज़मी है, शिआले तशय्यो की इतनी तफसीरें हैं कि तुम्हारे वामो गुमान में नहीं। कादियानियों की तफसीरें हैं, अहले हदीसों की तफसीरें हैं। ये तो एहतियातन मैंने 450 कह दिया, अगर पूरा अकोर्ड से हिसाब किया जाए तो 400 से भी बढ़ेगी। तो खैर मैं आपके सामने याद कर रहा था कि आप जरा आहिस्ता बोल रहे हैं, भाई शायद मैं तो कह तफसीरें चुन निकल ही जाए, और पूरे जुरत के साथ बोलो किसी मुसल्लम मुफस्सिर की तफसीर में मौजूद नहीं। तफसीरें देख के कह रहा हूं, नहीं, इस आयत का किसी ने भी ये माना नहीं किया। सुजूती तक वो माना कर गए जो हम कर रहे हैं। और दूसरा क्या झगड़ा डालते हैं जी, मुर्दा दे सोना वाला मसला। ये ममाती कुरान पढ़ती हैं और माना अपना करती हैं। मैंने कहा अपना ये माना तो पैगंबर के सामने फारूक आजम ने किया। उठा मुस्नद अहमद और फरमाते हैं तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फिया वक़द क़ाल अल्लाहु इन्नका ला तुस्मिउल मौता। बदर 2 हिजरी में हुआ, 13 साल मक्का, 15वें साल नबूवत के। हजरत फारूक आजम की बात का खुलासा मफहूम ये बनता है कि अल्लाह के महबूब हमें तो कुरान से मसला ये पढ़ाया नहीं सुनते और आज इनसे फिर बात भी कर रही है। तो ये किसने कहा? हजरत फारूक के आगे अल्लाह के महबूब ने नहीं कहा फारूक आजम तूने तो कुरान ही नहीं समझा। कुरान ने कब कहा है मुर्दे नहीं सुनते? तूने तो आयत का माने गलत किया है। ये माना नहीं है, बल्कि यहां तो समा नापे की नफी है, इस्मा की नफी है, समा की नफी नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने फारूक आजम के इस माने की तकरीर फरमा दी, हालांकि पैगंबर का मनसब था इस्लाह करना। तो ये हदीस से तकरीरी हो गई। जो फारूक आजम ने मेरे नबी के सामने माना किया, उस माने पे पैगंबर की मोहर तकरीरी सबत हो गई और पैगंबर करीम ने यह साबित कर दिया कि फारूक वो माना ठीक है, लेकिन मतलब है वो ज़ाब्ता आम है। और जिनसे मैं बात कर रहा हूं ना, ये एक जुज़ी वाक़या है। ये क्या है? ये क्या है? खर्क की आदत। और आयत क्या कह रही है? आदत। और ये क्या है? खर्क के आदत। एक जुज़ी वाक़या है। जुज़ी वाक़या की बात अलग होती है और कानून कुल्ली की बात अलग होती है। मर्द बीवी के जोड़े से औलाद पैदा होती है और हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, तो वो क्या है? खर्क की आदत।
وہ کیا ہے؟ خرقے اور ماں باپ سے پیدا ہونا یہ ہے عادت، قانون اور عادت۔ سانپ ڈنڈا بھی کبھی بنتا ہے، سانپ سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، عادت یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بن گیا، خرقے عادت یہ ہے۔ تو خرقے عادت اور عادت میں فرق سمجھ، یہی بات بتائی۔ اور اس کے بعد معنی کس نے کیا؟ جس نے پورا قرآن پیغمبر کریم سے سمجھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کسی صحابی نے عثمان پہ اعتراض بھی، بولو اعتراض بھی، 110 ہجری تک کا چیلنج ہے۔ آخری صحابی فوت ہوا 110 ہجری۔ کرو، کسی نے اعتراض کیا اور نہیں، ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے اگر غلط معنی کیا بقول تمہارے تو صحابہ نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ صحابہ نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ صحابہ تو وہ تھے کہ فاروق اعظم ایک کرتا تھوڑا سا لمبا پہن کے آئے تھے، یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا حضرت جی تقریر بعد کریو تے ذرا کرتے دا جواب دیجو، ساڑھے نہیں بنے تھے، تیرا کنج بڑھ گئی ہے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ وہ کبھی خاموش ہوتے، اس لیے سب ائمہ نے لکھا ایک صحابی بات کرے باقی خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے سب اس کے ساتھ متفق ہے۔ اس کو علمی تعبیر کرتے اجماع سکوتی، سین کے ساتھ اجماع سکوتی۔ تم بھی سکوت میں نہ چلے جاؤ، ختم کر دو، اجماع سکوتی، سین کاف کراچی، خاموشی والا اجماع، سب نے مانا۔ مولوی صاحب کو میں نے کہا تمہیں بہت تکلیف ہے، تڑپتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور جی سامان ناپیدی نہ پیئے، اسما کی نہ پیئے، فلاں کی۔ میں نے کہا صحابہ کو یہ جواب کیوں نہیں آیا؟ انہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے صحابہ حضرت عائشہ کا حیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا تو بھی تھوڑی مہربانی کر لے۔ اب تو مسئلہ یہاں پہنچا، صحابہ میں حیا تھا اور یہ بے حیا ہے۔ میں سمجھا دے رہا ہوں معنی کس کا؟ قرآن کا معنی ہم کر رہے ہیں یا صحابہ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں چل یار ناراض نہ تھی میں، قرآن مقدس کی یہ آیات ہم پڑھتے ہیں اور معنی پیش کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں۔ تو بھی ایک آیت لیا نہیں ہو جی، جس کا کوئی صحابی معنی کرے جتیاں دا کھسکار سن دینے، صلاۃ و سلام سنتے آیت قرآن کی ہو معنی صحابی کا ہو، صحابی معنی کرے، تابی معنی کرے، تبا تابی معنی کرے۔ یار کوئی آیت بکھاتے صحیح نا، چل یار تو ہی چکر مانا، تو ہی کر دے کہ مردے سنتے یا انبیاء سنتے۔ تو وہ خوشبو والا عقیدہ ایک مفتی صاحب نے لکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے مفتیوں کی تقریریں ہیں، اس نے ایک بات بڑی پتے کی لکھی ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے۔ کیا سمجھے ہو؟ اگر ہمارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو، لیکن ہم کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ دلیل موجود۔ ہاں آگے پھر دلیل جو دی وہ کیا کہتے ہیں؟ موبائل سے تم دور سے سن سکتے ہو، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے تو پیغمبر کریم نہیں سن سکتے۔ اے دلیل دیوبندی دھرم دی، یہ خوشبو والا عقیدہ۔ خیر توجہ کر، میں صرف یہ بات مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں بتا رہا تھا کہ قرآن کا جو ہم معنی کرتے ہیں وہ معنی کہاں سے آیا؟ صحابہ سے، تابعین سے، 14 صدیوں میں قرآن کا وہ معنی کیا گیا۔ اور جو تم کرتے ہو کہ جن سامان ناپے کی نہ پیے، پیش کر ایک صحابی، یا تم کہتی ہو سنانے کی نہ پیے، سننے کی نہیں، پیغمبر کا ایک صحابی پیش کر، تابعی پیش کر، تبع تابعی پیش کر، چل یار 4 امامہ چو کوئی امام پیش کر۔
لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور بھی کہے چور چور، ساری زندگی ڈنڈی خود لگائی اور پھر الزام لگایا جی یہ اپنا معنی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم، راہ اعتدال، وہ راہ ہے قرآن والا، توحید والا، سنت والا، صحابہ والا، اور قرآن مقدس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہر مسئلہ کو لے لو، جو مسئلہ بھی ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، علماء کا مسئلہ ہو، علماء کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے، اکابر کے بارے میں جہاں پر بھی دو گروہ، ایک گروہ وہ ہے جو اکابر کی کوئی عبارت دیکھی، کوئی کتاب دیکھی تو انہوں نے اس پہ ایمان لے آئے، سوچا نہیں کچھ بھی، جی بزرگ لکھ گئے، رسالہ آ گیا، اس کو حجت اور دلیل بنا لیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر میں کہ اپنے مولویوں اور پیروں کی بات کو دلیل سمجھنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور ایسا کرنے والا یہودی ہے۔ ایک وہ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے فرقہ عثمانیہ، وہ کوئی عبارت دیکھیں فوراً تکفیر کرتی، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر تھے، فلانا بھی کافر۔ انہوں نے اس طرح یہودیوں کی طرح مشین چلائی، اور یہ غالی عیسائیوں کی طرح قرآن چھوڑ دیں گے، سنت چھوڑیں گے، اکابر کا عمل اس کو حجت مانیں گے۔ صراط مستقیم یہ ہے، ہم کہتے ہیں اکابر معبود بھی نہیں، معصوم بھی نہیں۔ جب معبود بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، تو شرعی حجت بھی، شرعی دلیل بھی نہیں۔ عقیدہ کس سے آئے گا؟ قرآن سے، یا پیغمبر کے فرمان سے، اور صحابہ کے فہم سے۔ اور جو اکابر، ان کا ہم احترام کریں گے۔ جس بزرگ کی زندگی توحید و سنت کے بیان پہ گزری، اور توحید و سنت کی اس نے خدمت کی ہے، اور ساری زندگی سنت اور توحید کا تحفظ کیا، اگر ایسے بزرگ کی کسی کتاب میں کوئی عبارت ایسی آ گئی جو قابل اعتراض ہے، اول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، یہ کسی نے اس کے ذمہ لگائی۔ حضرت سلیمان کے ذمہ لگی عبارتیں کہ نہیں لگی؟ بڑے بڑے اکابر کے ذمہ، انبیاء کے ذمہ لگی، یہود و نصارہ نے لگائی، بڑے بڑے بہتان لگائے۔ تو یہ ہوتا ہے 10 من البغات، باغیوں کی ملاوٹ اور ڈنڈی بازی تو ہے ہی نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے اسی بزرگ کی یہ، تو اس عبارت کی ہم توجیہ کریں گے جو مناسب، اور توجیہ کی مقصد یہ ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی حق بیان کرتے گزری۔ آج اگر کوئی ایسی عبارت مل گئی، فوراً غیر مقلدوں اور فرقہ عثمانیہ کی طرح تکفیر نہیں کریں گے، اس کا کوئی صحیح معنی تلاش کریں گے۔ اگر وہ بھی نہ مل سکا تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں جو دنیا سے چلے گئے، ہم کہیں گے کہ اس عبارت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس عبارت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کی آیت سے یہی مفہوم سمجھ آتا ہے، اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی، تو راہ اعتدال اسی طرح ہوگا۔ تو بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ صراط مستقیم کا 5واں مصداق ہے راہ اعتدال۔ ہر مسئلے کو کتاب و سنت کے ترازو میں تول کے لینا، اور ادھر ادھر اس مسئلے کو نہ ہونے دینا، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر اشکال تھا، اچھا ایاک نعبد و ایاک، اے صراط مستقیم، الصراط الف لام ماد خارجی، یہی مراد ہے توحید۔ اچھا مدد کے لیے پکارنا بھی کسی کو نہیں، یا عیسیٰ بھی نہیں، یا عزیر بھی نہیں، یا رسول اللہ مدد بھی نہیں، یا علی بھی نہیں، پاکستان میں بھی نہیں، تے قبر پہ بھی نہیں،
یہ تو گستاخی اور بے ادبوں کا راہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ گستاخوں بے ادبوں کا راہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے راہ انہاں دے جنہاں تے اللہ دا انعام ہوئے۔ یہ گستاخوں کا راستہ نہیں، بے ادبوں کا راستہ نہیں۔ کس کا راستہ ہے؟ جن پہ آگے ذرا خیال کرنا، میں معنی کر رہا ہوں، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ ان پہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے؟ پھر غور کرو، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر نہ ان پہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ کتنے فریق ہیں؟ سوچ لو، کتنے فریق ہیں؟ ایک۔ کتنے فریق ہیں؟ ان پہ انعام ہوا، ان پہ تیرا غضب نہیں ہوا، ان پہ انعام ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوئے، پکے اسی پہ رہے۔ ایاکا نعبد و ایاکا، ترکیبی معنی یہ ہے، اور اردو تراجم میں اس نکتہ کو سمجھا ہے شیخ الہند نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شاہ عبد القادر نے ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ جو آپ عموماً ترجمہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ معنی نہیں ٹھیک۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ انعام ہوا ہے، وہ انعام یافتہ ہیں، اور گستاخ بھی نہیں، بے ادب بھی نہیں۔ وہ جو مشرک کہہ رہے تھے بے ادب گستاخ، نہ جو بے ادب ہو وہ مغضوب ہوتا ہے، جو بے ادب ہو وہ مغضوب ہوتا ہے، اور جو غالی ہو وہ الضالین ہوتا ہے۔ وہ ضالین والی راہ پہ بھی نہیں گئے، مغضوب علیہم والے راستے پہ بھی نہیں گئے۔ وہ ہے کون؟ وہ ہے انعمتا، اور سب سے بڑا انعام سورہ یوسف دیکھ لینا، ذالک من فضل اللہ، سب سے بڑا انعام ہے مسئلہ توحید۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام، سارے بولو سب سے بڑا انعام، خوش ہو کے بولو سب سے بڑا انعام۔ اور توحید بیان ہوتی ہے مرکز میں۔ توجہ ہے نا؟ آج خرق کی عادت طور پہ میں آپ سے چند باتیں کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، 2-3 باتیں سن لو۔ سب سے بند کر، سب سے پہلی بات یہ ہے